جناب قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز و حقیقت جناب حضرت قبلہ پیر شاہد فرید چشتی صابری دامن مدادہ العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ پاک پتر شریف میں حضور کی بارگاہ میں انتہائی نظر سے التماس گزار ہوں کہ حضور والا تشریف لائے اور اپنے محبت پر بیان سے ہمارے قلوب اظہار کو مستفیض فرمائے. تمام بھائی قبلہ حضرت صاحب کی زیارت بھی کیجیے اور محبت سے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ بھی پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ونسلموا على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وأنا من حسین سبحان اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم. آقا کل جہاں شہنشاہ کل عالم دولائے عرش زینت فرش حبیب کبریا شہنشاہ لامکان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور ناز بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا امام المرسلین. الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ. خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے. خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا ہم سب کی جان اور ہم سب کا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. عزیز دوستو، دل سے دعا ہے میرا مالک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیں یہ ذکر عالی مقام امام حسین ہو رہا ہے اور اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مقدر میں نہ بھی ہو صدقہ حسین کا ملتا ہے. اس لیے انتہائی مؤدب ہو کر بارگاہ ذکر حسین میں بیٹھے. انتہائی اصلاح کے لیے
جو نقطے بندہ نچیز عرض کرے گا، صرف یہی دعا ہے کہ مالک ہم سیاہکار ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے اور صرف تیرا نام سویرا ہے۔ تو مالک تو ہی ہم نابینا لوگوں کو بینائی عطا فرما۔ جو بھی گفتگو ہو دل کو اور جسم کے نور کو کان بنا کے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ ہماری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی اور 3 شخصیات کا ہم ذکر کریں گے اپنی گفتگو کے اندر۔ پہلی ذات حبیب کبریا شہنشاہ عالی مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک ہے، اور دوسری ذات خلیفہ اول شہنشاہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق حسین، حق فرید۔ اور تیسری شخصیت ہماری گفتگو کی جان، ہماری محفل کی جان اور یقیناً کل عالم کی جان، امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی خاموش، انتہائی خاموش، کوئی بھی نہ روکے کسی کو، انتہائی خاموش، انتہائی خاموشی سے۔ علی یار خاموش کرا جڑے بچے بولتے تھے۔ تو یاد رکھیں ایک پیغام ہم پورے پنجاب میں جگہ جگہ نگر نگر گلی گلی جس کو عام کرتے رہے ہیں، اسی کے ذکر سے ابتدا ہوگی۔ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مولا تیری بارگاہ تک رسائی کیسے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق حق صوفی باصفا حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں زمانے والوں رب کی کن اور مرد کا ارادہ یہ ایک ہی تو چیز ہوتی ہے۔ رب کن کہہ دے تو ہو کے رہتا ہے، اور مرد ارادہ کر لے تو پھر کر کے چھوڑتا ہے۔ تو آج ہم اسی بات کا ارادہ کریں گے کہ مولا ہم ذکر کریں جن شخصیات کا، انہی کے صدقے ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ عزیز دوستو، بھنی پور گاؤں خطابات کے حوالے سے میرا بڑا فیورٹ گاؤں ہے، اور محترم قاری اسلم صاحب بھی حاضر ہیں۔ وہی شوق، وہی محبت اور وہی ولولہ آپ سب شخصیات میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف ایک نگاہ کرم کی بات ہوتی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ وہ مدینہ میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مت سوچنا کہ وہ کربلا میں ہے، اور خدا کی قسم یہ مت سوچنا کہ وہ پاک میں ہے۔ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ادھر موجود ہیں۔ تو بھنی پور گاؤں میں یہ نکتہ میں پہلی دفعہ اور بہت خاص موقع پہ
یہ میں عرض کر کے آیا تھا، جسی شخصیت سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، ایک بزرگ ہے اور بہت بڑے عاشق ہیں. وہ اپنی کتاب کہیج گدش بوسط عرفان محمدی میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، تو صرف خدا تھا. تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن شخصیات کا ظہور کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ذات کا ظہور ہوا وہ ذات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام آپ سے 10,000 سال بعد نوشیروان عادل بادشاہ ہوا ہے. 10,000 سال بعد نوشیروان عادل بادشاہ، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین تھا. آپ فرماتے ہیں لوگوں، اس نوشیروان عادل بادشاہ نے اس وقت کے دانا اور سیانے اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے ایک ہی سوال رکھا کہ لوگوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سکون ہو جائے زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ سکون ہو جائے سارے زمانے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میرا نام زندہ رہے. یہ سارے معاملات ہیں وہ اگر میں نے اکٹھے کرنے ہوں تو کون سا ایسا کام کروں کہ وہ کام کرنے کے بعد یہ سارے میرے معاملات ہمیشہ زندہ و جاوید ہو جائیں. ہر سیانے نے اپنی رائے دی، ہر دانا نے اپنی تجویز پیش کی. ان سیانے اور دانا لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نام تھا دکائن اجہست. اس کا کیا نام تھا؟ یاد رکھیں کہ کس بات کا میں نے آغاز کیا. میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک بات عالم کرتا ہے، ایک بات عارف کرتا ہے، اور ایک بات عاشق کرتا ہے. اور جس نگاہ سے بات عاشق کرتا ہے، بات جس صرف وہی دیتی ہے. یہ بات دیوانے اور نگاہ کرنے رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ دکائن اجست نے کہا نوشیروان عادل بادشاہ سے کہ بادشاہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو نصیحتیں کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو تانبے کے پتھروں کے اوپر نصیحتیں کی تھی. وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ بڑی ہے، وہ منگواؤ. وہ 300 پتھر منگوائے گئے، ہر پتھر پہ ایک نصیحت لکھی تھی. تو دکائن اجست نے ایک ایک نصیحت کو پڑھتا گیا. ان میں ایک نصیحت اٹھائی اور کہا نوشیروان، اب یہ 299 پتھر اٹھا کے چاہے دریا میں پھینک دو، ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہی نصیحت اٹھائی، صرف ایک ہی نصیحت، اور اس میں لکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں، بیٹا جب بھی مشکل آئے، یہی بات توجہ طلب ہے، حاصل جہاں گفتگو ہے. بیٹا جب بھی مشکل آئے، جھکنا اس خدا کے آگے، جھکنا اس خدا کے آگے، لیکن جھکنا وسیلہ مصطفیٰ کا دے کے بات بن جائے. لیکن جھکنا وسیلہ محمد عربی کا دے کے تب بات بنے گی، ورنہ اکیلا اس کے آگے جھکنے سے بات کبھی کامل نہیں ہونے دیں. تو عزیز دوستو یاد رکھیں، ہم اپنی صفتوں کو درست کریں گے، ہم اپنی توجہ اور دل کے قبلے کو درست کریں گے. یاد رکھیں منزل ملا ہی تب کرتی ہے جب سمت درست ہوتی ہے. حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں سمت درست بھی نگاہ کرم سے ہوتی ہے. حضرت صوفی برکت صاحب بڑا لطیف نکتہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا اگر رب ڈھونڈنا ہے نہ ڈھونڈنا, رب ڈھونڈنا ہے نہ اس جھیڑے میں پہنا, رب ڈھونڈنا ہے مت ڈھونڈنا, ارے پہلے مرشد ڈھونڈنا, وہ تجھے خود اللہ کی بارگاہ میں لے جائے. تو اس لیے ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں کہ سمت درست بھی تبھی ہوگی جب ماہی کی نگاہ کرم ہوگی. عزیز دوستو, میں صرف ایک ہی بات سنا کے اپنی بات کو دوسری شخصیت کی طرف ٹرانسفر کروں گا. ہم جس کے ماننے والے ہیں, ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں, آج بس افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور آپ یہ سن رہے ہیں کہ جی ان کو یہ پتا تھا, ان کو یہ پتا نہ تھا. ارے نادانوں, یہ کس جھیڑے گھیڑے میں پڑ گئے ہو کہ ان کو یہ پتا تھا یا ان کو یہ پتا نہیں تھا. یہ کس مدہوشی میں کھوئے ہوئے ہو. ارے نادانوں, اس جھنڈک سے باہر نکل کے تو دیکھو, اس جھنڈک سے باہر نکل کے تو دیکھو کہ وہ ذات حقیقت میں تھی کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں شور ڈالتے پھر رہے تھے. ارے میں نے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا خدا دیکھا ہے, گلیوں میں چلتا پھرتا خدا دیکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب کو پتا چلا, بھاگ کے گئے, پکڑا اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا آقا ہم شریعت کی بات کو بڑے لطیف انداز سے لوگوں کے اندر داخل کر رہے ہیں اور یہ بات ہی وقتی کیے جا رہا ہے. ہائے ہائے, امام راضی فرماتے تھے ایک ہی بارگاہ ایسی تھی جہاں پہ دل توڑے نہیں تہاں دل جوڑے جاتے تھے. وہ بارگاہ میرے آمنہ کے لال کی بارگاہ تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی یہ عمر فاروق نے کہا یہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جا آپ نے تو کہا تھا جب معراج سے واپس آئے تھے, اب سن لو جو یہ کہنے والے ہیں, جامعہ ترمذی کی حدیث کو کرواتا ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے, ان کو یہ پتا نہیں, وہ یہ جانتے ہیں, وہ نہیں جانتے. ارے نادانو سنو جامعہ ترمذی میں امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا بتاؤ ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ کہا جی حضور آپ جب معراج سے تشریف لائے تھے تو سب نے کہا آقا یہ تو بتائیں وہ خدا کیسا دکھتا تھا, میرے آقا یہ تو بتائیں وہ میرا مالک دکھتا کیسا تھا. تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ میں نے بھی یہ سوال کیا اس بارگاہ میں کہ مولا مجھ سے جو پوچھیں گے کہ بتا سونا وہ کیسا تھا مٹھڑن ماہی, تو ذات کی طرف سے حکم آیا محبوب ان کو بتا دینا جو تیرے مکھڑے کو دیکھ لیں گے سمجھو انہوں نے مجھے دیکھ لیا. جو تیرے مکھڑے کو دیکھ لیں گے, جو تیرے مکھڑے کی زیارت کریں گے, انہوں نے سمجھو مجھے دیکھ لیا. حضرت پاک یزید بستامی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک دن شوق اٹھا کہ مقام مصطفیٰ تو دیکھو کیا ہے, مقام مصطفیٰ. حضرت پاک یزید فرماتے ہیں اس میں اعظم پڑھ کر غوطہ مصطفیٰ میں سمندر میں نے غوطہ لگایا. آپ فرماتے ہیں باطن کے 100 سال میں پرواز کی اور 100 سال پرواز کرنے کے بعد آگے ایک نورانی مخلوق نے آ کے کہا با یزید پلٹ جا, تیری 100 سال کی پرواز قدمین مصطفیٰ پہ نہیں پہنچ سکی, انتہائی مصطفیٰ کیا دیکھا. تیرے 100 سال کی پرواز ارے قدمین مصطفیٰ پہ نہیں آ سکی, انتہائی مصطفیٰ کیا دیکھے گا. عزیز دوستو شکر بجا لاؤ, شکر بجا لاؤ. ہم اس ماہی کے در لگے ہیں خدا کی قسم جو سینے لگائے جدا نہیں کرتا, سینے لگائے جدا نہیں کرتا.
آج یہ ضرورت آن پڑی ہے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے بوٹے لگا دو، سبحان اللہ، بوٹے لگا دو، کیونکہ ایک ہی مشن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت خطرہ توحید پرستی سے اب نہیں رہا، اس وقت خطرہ ہے یہودی طاقتوں کو، جو صرف یہ ہے کہ ان کے نبی کا عشق، ان کے نبی کے شوق اور ان کے نبی کی محبت کو کاٹ دیا، کوئی اور خطرہ نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر پیار ڈالو، اپنے بچوں کے اندر وفا ڈالو، جب وقت آئے رسول کی خاطر وہ جان تو قربان کر دے، کبھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے۔ سبحان اللہ، بے شک محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اسی میں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یاد رکھو، ہاتھ اٹھا کے شکر کیا کرو، ہمیں آمنہ کے لال کے لگ لگایا ہے۔ بخدا نبیوں کی ہسٹری کو اٹھا کے تو دیکھو یار، جب مشکل وقت آیا نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک نہیں 100 بار یہ وقت میرے ماہی کے پاس بھی آیا، تکلیف نہیں دی، شدت دیا گیا، انتہا ایزا ہو جائے گئے، صرف یہی کہتے تھے کہ یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں، یہ جانتے نہیں، میں یکسر بیان کرتا ہوں نا کہ یہ جانتے نہیں، حضور نے کیا فرمایا، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ مقام بدر میں جب کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی اور کنکریاں حضور نے پکڑی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، وہی آ گئی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب سونا کہ کنکریاں تو نہیں سٹیاں، تیرے خدا نے سٹیاں۔ سبحان اللہ، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ ہم اس با وفا، با مراد اور اس محبت کرنے والے نبی کے امتی ہیں۔ حضور کے ساتھ پیار کرو۔ ایک صاحب تھے حضرت ابن موفع رضی اللہ عنہ کو 70 حج کیے زندگی میں، اور 70 حج ہی رسول اللہ کے نام فرما دیے۔ سبحان اللہ، جب 70ویں حج کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، آپ نے فرمایا سارے حج ہی میرے نام کر دیے؟ کہا حضور سب کچھ ہے ہی آپ کا، سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تو نے 70 حج ہمارے نام کر دیے، ہم نے اپنا آپ تیرے نام کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنا آپ تیرے نام کر دیا۔ عزیز دوستو یاد رکھو، یہ ہے وہ با وفا نبی، یہ ہے وہ آمینہ کا لال، یہ ہے وہ شخصیت۔ دوسری شخصیت ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا کی قسم دل دکھتا ہے کہ میرے صدیق کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے میں نے ان کا ذکر گفتگو میں شامل کیا۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو خوف کرو۔ ارے نادانو، میں بلکہ اس بات پہ بہت پریشان ہوں، آج کل عجیب معاملہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور لوگوں کی عجیب باتیں سنتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن لوگوں میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ان لوگوں کے اوپر یہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ارے بد نصیبو، تمہیں دکھتی ہی ذات مصطفیٰ اور آپ کے خلفائے راشدین، کچھ تو ہوش کرو، محبتوں کو بانٹو، محبتوں کو تقسیم کرو، لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، لوگوں کے اندر حیاء مصطفیٰ پیدا کرو، اور حضور کے صحابہ کا عشق اور حضور کے صحابہ کا شوق پیدا کرو۔ کہ کیوں کینچیاں لے کے آ گئے ہو؟ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ٹوپی اس شیپ میں کیوں ہے؟ ہائے عاشق کی ہر بات ہی بکھری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس ٹوپی کو، اس کو دیکھ کے دو چیزیں یاد آتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ قبر کی شکل میں ہے، تمہیں قبر یاد آئے گا۔ اور بڑا ہی لطیف نکتہ عرض کرنے لگا ہوں،
दूसरी चीज देखो, ये दो कपड़ों को जोड़ के मिली है, दो कपड़ों को जोड़ के मिली है। जहां पे दो चीजें खुदा के लिए मिले वहां पे खुदा का नूर उतरता है, खुदा का नूर उतरता है। इसलिए याद रखें, हम मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, हम लोगों के अंदर प्यार पैदा करने वाले लोग हैं। खुदा के लिए होश करो, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो जिनको सीने से लगा के हजूर ने सुलाया हुआ है। होश करो, अरे कुछ तो होश करो। मोहम्मद करम शाह ज़िया नबी शरीफ के इरशाद फरमाते हैं, एक ही बात से इश्क और शौक और मोहब्बत की तड़प हज़रत सदीक़ अकबर की देते हैं। एक ही बात से जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर हो सकता है हमें मदीना कूच करना पड़े, हो सकता है हमें मदीना कूच करना पड़े, तो जरा तैयार रहना। जिस दिन फिर सरकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर गए, अभी दस्तक दी ही थी, दरवाजा खुल गया। दस्तक दी ही थी, जरा होश से सुनना, अभी दस्तक दी ही थी, दरवाजा खुल गया। हुजूर मुतज्जब होकर फरमाने लगे, अबू बकर क्या तुम सोए नहीं? हाय हाय, हजरत अबू बकर का जवाब सुने और आपके जिस्म के लोग खड़े हो जाएंगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से आपने कहा था अबू बकर ने तन बिस्तर के साथ लगा के नहीं देखा, कि ऐसा हो मेरे हजूर आके दस्तक देते नहीं और अबू बकर बेखबर हो गए सोया। नहीं जानदा ज़माना सुभान अल्लाह अज़मत सदीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक़ दी, और नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक़ दी, पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक़ दी। और सब कुछ निसार कीता, मगर हुजूर ने हुक्म दिया, मैंने जो कुछ है ले आओ। सुभान अल्लाह। जो दे सकता है वो दे आओ। हजरत अबू बकर जैसा कौन उठा के लाओगे? कौन लाओगे मेरे अबू बकर जैसा? घर का सारा सामान बांधा, हर चीज पकड़ी। हाय हाय हाय, हाफिज कितने साकर फरमाते हैं, अपने जिस्म का लिबास उतार और फटा हुआ लिबास जो जरूरत के काबिल भी न था, उस लिबास को पकड़ा और दीवारों के साथ मार मार के देखते थे कि एक सुई भी न रह जाए, मेरे यार ने सब कुछ मांगा है। सब कुछ लेके हाजिर हो गए। अर्ज किया, हुजूर सब हाजिर है, अब सुनो रसूलुल्लाह का जवाब। आपने कहा घर क्या छोड़ा है? फरमाया जी, घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा। जो कुछ था सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और सीने लगाया और लगा के आपने दुआ दी, मेरे मौला मेरे अबू बकर पे राजी हो जा। सुभान अल्लाह। सब कुछ निसार कीता, छठी सुई भी नहीं, इस्लाम नो जदों पई जरूरत सदीक़ दे, इस्लाम नो जदों पई जरूरत सदीक़ दी। आशिक किसे कहते हैं? ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं, जो यार के ऊपर सब फिदा करते उसे आशिक कहते हैं, जो सब कुछ फिदा करते हैं। और इसी का आशिक क्या होता है? आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया और एक दिन खाने के दरमियान बैठ के कहने लगे, अब्बा जान, जब मैं काफिर ही था आप मुसलमान हो गए, फलां मौका पर आपकी गर्दन 2 बार मेरी तलवार के नीचे आई, आप समझ के छोड़ दिया।
جناب صدیق کا چہرہ جلال میں آیا. آپ نے فرمایا پھر تو شکر کر، ایک دفعہ بھی تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی، میں نے یہ نہ دیکھنا تھا میرا بیٹا ہے، میں نے دیکھنا ہی یہ تھا کہ یہ میرے آقا کا دشمن ہے اور میدان جنگ میں میرے حضور سے دشمنی کرنے آیا ہے، اور میں نے سر کاٹ کے تیرا جدا. یہ ہے عشق ابو بکر صدیق کا. ارے بدبختو، تمہیں کچھ تو ہوش ہونا چاہیے. اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو جو سب سے محبوب اور کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کچھ تو ہوش کرو یار. ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ حضرت جناب آل مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ. بہت ہی خوبصورت بیان علامہ صاحب نے کیا. جو آپ نے سنا، جو انہوں نے بیان کیا، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس مسلک سے ہیں؟ شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ کیا ہیں؟ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نخرے والے انداز سے دیکھا. فرمایا نادان، فرقے تو ہیں ہی دو، تو نے کون سے چار بنا لیے؟ فرقے تو ہیں ہی دو. جب کربلا کا معرکہ ہوا اس کے بعد دو ہی فرقے تھے. ایک فرقہ حسینیت تھا اور دوسرا یزیدیت ہے. تو ہم تو حسینی ہیں. نعرہ تکبیر. خدا کی قسم ہم تو حسینی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی حسینی ہیں. حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور صرف 10 منٹ، صرف 10-12 منٹ ہماری گفتگو ہوگی. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کو چاہ کر یا دریا کوزے میں بند نہیں کر سکتے. تو یہ شخصیت ان شخصیات میں بھی سب سے اوپر ہے. ہم چاہ کے بھی کچھ ایسا بیان نہیں کر سکتے. بمختصر سے اس بارگاہ میں حاضری ہو جائے. ابتدا کروں گا کہ در حقیقت اہل بیت کا گھرانہ ہے کیا. سبحان اللہ. غور کرنا ہے آپ نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر. تو میں اس موقع پہ بیان یہ کر چکا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ عنہا، ہائے 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 کیا میرے حضور کی آنکھوں کی نور نظر اور کیا شخصیت ذات سیدہ پاک ہے رضی اللہ عنہا. جب حضرت مولا علی سے شادی ہوئی تو گھر مدینے کے دوسرے کونے میں تھا. گھر مدینہ کے دوسرے کونے میں تھا. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا گھر آپ کے ساتھ تھا. انصار برادری سے تھے. پتہ چلا کہ سرکار نے ذکر کیا ہے صحابہ میں بیٹھ کے کہ میرا دل چاہتا ہے میری فاطمہ میرے قریب آ جائے. فاطمہ میرے قریب آ جائے. اس صحابی کو خبر ہوئی خواجہ نظام الدین والا کہ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو اس کو فدا کر دے. پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے آگے جھک کے ڈھائی مار مار کے رونے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ ہے ہی آپ کا، حضور آپ نے ذکر کیوں نہ فرمایا؟ میرے پاس تو اور بھی گھر ہے، میں وقت چلا جاتا ہوں، آپ یہ قبول فرمائیں. ہمیں حضور یہ آپ قبول فرمائیں. حضرت علی کو بلایا، کچھ ہے دینے کے لیے؟ جی ہے. وہ مکان ڈالا جو کچھ تھا وہ بھی دیا. حضرت سیدہ کائنات کو حضور قریب لے آئے اور ایک ہی حضور نے بات سیدہ پاک کو کہی، بیٹی فاطمہ اپنے اور میرے گھر کی جو دیوار ہے اس میں ایک روشن دان رکھ دو. میرا جب دل چاہے میں اپنی فاطمہ کے مکھڑے کو دیکھ لیا کروں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے کے گئے. دیکھا حضرت فاطمہ بڑی خاموش، بڑی اداس، بڑی چپ بیٹھی ہے. کہا بیٹی فاطمہ خیر ہے؟ عرض کیا آج 2 دن ہو گئے
شہزادہ حسن اور حسین دونوں بیمار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ عمل کرنا ہے. جب بھی مشکل آئے اہل بیت کے گھرانے کو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ منت مانو, بیٹی منت مانو کہ اللہ کی راہ میں 2 روزے رکھو گے, اللہ کی راہ میں 3 روزے رکھو گے, منت مانو. کیا خوب انداز بتائے جا رہے ہیں. حضرت سیدہ پاک نے منت مانگی, اللہ نے کرم فرما دیا, شہزادے صحت مند ہو گئے. اب روزے رکھنے تھے. حضرت سیدنا جناب مولا علی اور سیدہ پاک نے پہلا روزہ پانی اور کھجوروں کے ساتھ رکھا. اب دن ہوا, افطاری کی تیاری کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا تھے. ذرا غور کرنا ہے, دل کو کان بنا کے افطاری کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا تھے. اور گھر میں کچھ نہ تھا, گھر میں کچھ ایسا نہ تھا. حضرت علی پاک ایک یہودی کی دکان پہ گئے, کچھ کام ہے تو بھائی دے دو. اس نے کچھ کام دے دیا, اس کی اجرت میں کچھ جو لے آئے, آٹا گوندا, گوندھ کے روٹی بنائی, اور عین افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کے دروازے پہ تشریف لے کے گئے. دروازہ کھولا تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہو. کہا جی قیدی ہوں. کیا کہا؟ قیدی ہوں. اسی دن بدر کے شہداء کو آزاد کیا جا رہا تھا. کہا جی قیدی ہوں پر بھوک ہے بڑی شدید, اگر کچھ ہے تو عنایت فرما دیں. اب تشریف لے کے گئے. اب بات تو یہ ہے کہ روٹی ایک اٹھاتے ایک دے دیتے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کا گھر ہے. میرے مولا تو نے علی اکبر مانگا, انہوں نے علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ اہل بیت کا گھر ہے, یہ اہل بیت کا گھر ہے. یہاں سے مانگا کرو تو چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو. بڑی بارگاہ ہے اور بڑی بارگاہ سے ہمیشہ بڑا مانگا کرتے ہیں. میں اکثر بات کیا کرتا ہوں, حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا. یہ نکتہ پیش کروں گا تو بات سمجھ آ جائے گا کہ بڑی بارگاہ سے بڑا ہی مانگا کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا, لوگ اکٹھے ہو گئے. ان کی زندگی ہمیں نفع دیتی رہی ہے, تو ایسا کیا جائے کہ ان کی موت بھی ہمیں نفع دے. بڑی مشاورت کی, ایک فیصلہ ہوا کہ لکڑی کے تابوت میں بند کر کے نیل کے کنارے انہیں دفنا دیا جائے پانی کے اندر, کیونکہ نیل ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو سارے مصر میں گھومتا ہے. حضرت جناب یوسف کو پانی کے سبوت کر دیا گیا. جس ہمت جناب یوسف کو دفنایا گیا پانی کے اندر رکھا گیا, وہ سارا علاقہ شاداب ہو گیا. دوسری سمت خشک ہو گئی. 3 سال بعد اٹھایا دوسری سمت, وہ آباد ہو گیا, یہ خشک ہو گیا. مشترکہ فیصلے سے جناب یوسف کو مصر دریائے نیل کے ایسے جگہ پہ رکھا گیا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ پورا نیل کی وہ جو تھا پورا مصر ہی تھی, اس معاملے سے شاداب ہو گیا. اب ایک زمانہ گزرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا, موسیٰ چل نہ جا کے ہمارے یوسف کو نیل کی نہروں سے نکال کے زمین کے سپرد خاک کر. اب حضرت یوسف نیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور بستی سے پوچھے پھرے کہ ادھر جناب یوسف کا وہ جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ؟ کہا جی وہ تو ایک بڑی بڑیری مائی ہے, وہی جانتی ہے, 300 سال سے اوپر اس کی عمر ہے, وہی جانتی ہے. آپ اس مائی کے پاس تشریف لے گئے, اسے بتایا میں نبی موسیٰ ہوں, میں نبی موسیٰ ہوں. یاد رکھیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا آیا ہے. سب سے لاڈلے اور بڑے محبت والے حضور کے اللہ کے پیغمبر تھے, بڑے لاڈلے تھے, لیکن قوم انتہائی بدبخت اور ذلت قوم. جناب موسیٰ اس مائی کے پاس تشریف لے گئے. بیوی جناب یوسف کا بتاؤ. کہا جی بالکل پتہ ہے, آپ نبی موسیٰ ہیں؟ جی میں موسیٰ ہوں. فرمایا ایک شرط بتاؤ جس بات کے لیے میں نے ساری بات کی تمہید رکھی, ایک شرط کے بتاؤ گی. بتاؤ.
کہا جی وعدہ کریں اور دعا کریں کہ جو مقام جنت میں نبی موسیٰ کا ہوگا وہ اس گزری وڈیری مائی کا بھی ہوگا. جو نبی موسیٰ کو سلام دیا جائے گا جنت میں وہ مجھ کو بھی ملے گا. حضرت موسیٰ اس کے منہ کی طرف تکنے لگے. آپ نے فرمایا بی بی جنت تو مانگ مقام موسیٰ نہ مانگ. جنت تو مانگ مقام موسیٰ نہ مانگ. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا میں نبی ہوں. فرمایا خود ہی پتہ لگا لے مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا ارے موسیٰ کس جھگڑے میں پڑ گئے ہو؟ تو کہہ دے کہ مقام موسیٰ دیا میں خدا اسے عطا فرما دوں گا. کوئی تمہیں پاس سے دینا ہے اس لیے بات ہے بیت ہے بڑی بارگاہ ہے کچھ بڑا مانگا کرو. اس باتوں میں نہ کیا کرو مولا گڈی دے دے پتر دے دے دیا دے دے. خدا کی قسم یہ تو ان کے جوڑوں کا صدقہ ہمیشہ مل جاتا ہے. میری ماں مجھے یہ وصیت کرتی ہے نصیحت کرتی ہے کہتی ہے پتر ایک 14 دی نوکری کرو تے بھوک نہیں آتی. نبی پاک دا نوکر کیویں بھوکا مر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کا ملازم اور نبی پاک سے عشق کرنے والا کیسے بھوکا بن سکتا ہے. جناب مولا علی نے دونوں روٹیاں پکڑی ہوتے تھی. پانی سے روزہ کھولا کھجوروں سے افطاری کی. رات ہوئی دوسرا روزہ رکھا اور دوسرا روزہ رکھ کر پانی اور کھجوروں کے ساتھ پھر گئے اسی یہودی کے پاس کوئی کام ہے تو دے دو یار. اس نے پھر کام دیا اجرت ملی جو 4 ملین کا آٹا بنایا روٹیاں بنائیں. این افطاری کے وقت پھر دستک ہو گئی. دروازہ کھولا سامنے ایک فقیر کھڑا ہے. میں بھی مسکین ہوں اگر کچھ ہے تو دے دیں. قربان میرے مولا علی کی ذات کے اوپر اٹھائی دونوں روٹیاں اور پھر اسی کو دے دی. پھر کھجور اور پانی سے کھولا اور پھر تیسرے دن کی افطاری آئی. وہاں سے یہودی سے کام لیا جو کا گوندا آٹا اور این افطاری کے وقت پھر دستک ہو گئی اور دروازہ کھولا تو آگے فقیر کھڑا ہو. میں جی یتیم ہوں کچھ ہے کھانے کو تو دے دیں. اٹھایا اور پکڑا سب کچھ دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور دیکھا تو چہرہ اور ضعف پکڑ گیا. 3 دن کی بھوک عجیب شدت کھا رہی تھی. ابھی سرکار کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ یار کی طرف سے بلی آ گئی. وَجُقِلُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. سویا انہاں دی محبت یار نال کی پوچھنے جڑے یتیماں غریباں تے فقیراں نوں سب کچھ پیش کرتے تھے. کیا پوچھتے ہو اہل بیت کے گھر کا؟ پوچھتے ہو خدا کی قسم کوئی کھڑانا اہل بیت جیسا نہیں ہے جب سے کائنات بنی آدم تک نہیں ہے. ذرا غور کرنا جن باتوں کا ذکر کیا جائے گا. ذکر حسین ہے. حضرت واصف کہتے ہیں لوگوں کربلا ایک ہی درس دیتی ہے. کربلا ایک ہی درس دیتی ہے. اس انتہا تک بھی رب کے لیے کچھ پیش کرنا پڑے جیسے امام حسین نے کر کے دکھایا تو فرمایا کر دینا. فرمایا کر دینا. یہ ایسا سودا ہے قیامت تک کے لیے تم زندہ ہو جاؤ. ہرگز نمی لدان کے دنش زندہ چھت باری سب دست بر جہیدار آدم دباغ ماں. فرمایا عاشق کبھی منع نہیں کرتا ہر زمانے کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ہر زمانے کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اہل بیت سے محبت کرو. حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی آندھی چلتی طوفان آتا تو آپ سر سے ٹوپی اتار کے جھک کے اس سمت کو منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے ہائے کبھی ایسا ہوگا کبھی تو ایسا ہوگا کسی حضور کے شہزادے کے ساتھ مٹی لمس کر کے چھو کے آ کے ہمارے جسم کو ٹکرا جائے اور ہماری بات بھی بن جائے. یہ ہے عاشقوں کی زبان جو اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا سکھا رہی ہے. یہ عاشقوں کا
شیوا ہے جو سب کچھ قربان کرنا ہمیں بتا رہے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم نے جبے پہنے ہیں، ہم نے کبے پہنے ہیں، ہم بڑے شاہ ہیں، ہمارے آگے جننے کا فکر ہے لوگوں کا، جب بھی یار کا نام آیا تو سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کربلا ایک ہی درس دے رہی ہے، اللہ کے لیے اس سے انتہا تک قربان ہونا پڑے تو سب کچھ قربان کر دینا۔ عزیز دوستو، کربلا میں عالی مقام امام حسین پہنچے، 72 ساتھیوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ بہت ہی مختصر کروں گا، شاید کبھی جرت ہو ہی نہیں پاتی اس ذکر کو کرنے کی۔ اور جنگ کا آغاز ہونے لگا تو سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں اترا وہ ایک کوفی حبشی تھا، وہ ایک کوفی حضرت مسلم کوفی حبشی، وہ جنگ میں اترے اور حضرت امام حسین نے کہا ارے بھائی کچھ ذرا پہن دے، کچھ ذرا پہن دے، اگر دشمنوں کی طرف سے تیر برسیں گے تو کچھ تو پہنا۔ آئے آئے کہا حضرت اگر نیت بھی یہ ہو کہ حسین کے نام پہ قربان ہونا ہے تو پھر کیا؟ ارے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دل کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر کرم کی انتہا حسین ہے، حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے۔ اور یہ بات کس قدر حسین، ارے جو کہہ گئے معین الدین، ارے دین کی پناہ حسین ہے، حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے۔ اور حضرت حسین اس طرف مڑ کے دیکھا اور کہا حضرت اگر ارادہ یہ ہو کہ حسین پہ فدا ہونا ہے تو پھر کیا کروں؟ حضرت حسین چپ ہو گئے، تیر برسائے گئے، 3 بندوں کو اس نے واسطے جہنم کیا، 3 یا 5 بندوں کو اس حضرت مسلم نے 3 بندوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ پیچھے سے یہ لشکر کو کہا گیا ارے ایک ایک کر کے لڑو گے تو ان سے کبھی بھی نہیں لڑ پاؤ گے، ایک ایک کر کے نہ جاؤ، جتھا بنا کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ صرف نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں، جب جتھا بنا کے حملہ کیا جو لڑ سکا وہ لڑے، جب شہید ہو رہے تھے جان آخری اٹک رہی تھی تو قافلہ کربلا کی طرف دیکھ کے حضرت مسلم حبشی نے کہا ارے کربلا والو جب تک ہو سکے میرے حسین کی حفاظت کرنا، جب تک ہو سکے میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ عزیز دوستو، پھر وہ وقت اور تاریخ نے پھر وہ بات دہرایا جس کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ صرف یہی عرض کروں گا اور اللہ کے آگے یہی دعا کروں گا، مولا وہ وقت جو گزر گیا، مولا تجھے تیرے حسین کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں اس دنیا سے یزیدیت ختم فرما دے۔ اس دنیا میں یہ جو گھر گھر میں یزید ہو رہا ہے، وہ شعر کسی نے کہا ہے نا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اور نبی کی سنت نہ آیا ہوتی، خدا کے گھر میں نہ اذان ہوتی۔ اس لیے کائنات کے اوپر اور پوری امت کے اوپر امام حسین کا بہت بڑا احساس ہے۔ میں زندگی کے ہر موضوع کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں، میری جرت، میری اوقات اور میری ہمت ہی نہیں بن پاتی کہ ذکر حسین ہو۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، آقا اگر مجھے قلعے میں بند کیا جاتا تو ٹکرے مار مار کے دیواریں توڑ دیتا،
لیکن چادر زینب کے اوپر میں آنچ نہ دے دیتا. ہائے کاش کہ ہم اس وقت ہوتے، پہاڑوں کو چیر جاتے، دریاؤں کو عبور کر جاتے، لیکن کربلا کے شہزادے اور شہزادیوں کے اوپر آنچ نہ آنے دیتے. اور میرے دل نے کہا واہ صوفی برکت، تو نے یہ کہہ کے ہی اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا دی. اس لیے اپنے آپ کو فدا کرنا سیکھو اور اپنے آپ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرو. میں تو کیا میری اوقات میں نہیں میں ذکر حسین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں. صرف یہی کہوں گا، مولا امام علی اکبر اور امام علی اصغر اور سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ عنہا، ان معصوم شہزادوں کے صدقے جو تیرے نام پہ فدا ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مولا ہم جو بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، مولا ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما دے. مولا ہماری نسلوں میں حضرت امام حسین کی محبت پیدا فرما دے. اور ایک پیغام دینا چاہوں گا اور یہی ہماری گفتگو کا آخر ہے. آج یزیدی جو لوگ ہیں، یزیدیت ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سچا تھا، وہ پکا تھا، وہ اچھا تھا. کچھ اختلاف تھے، وہ بھی شہزادہ تھا، یہ بھی شہزادے تھے. ارے نادانو، تجھے امام حسین کے سامنے یزید کا نام لیتے شرم نہیں؟ حضرت خواجہ معین نے جو شعر کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، جن شعروں میں انہوں نے حسین کا نام لیا ہے، یزید کا نام نہیں لیا. ان سے پوچھا گیا ہے، فرمایا یہ بھی جوڑ بنتا ہے، جہاں حسین آ جائے وہاں یزید کی کیا مجال. شاہ است حسین بادشاہ است حسین اور دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار ندار دست 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 یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حسینیت، حسینیت، جزیزیت. میں صرف یہی نکتہ عرض کروں گا، ہوش کے ناخن دو اور یہ یزیدیت کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دو. کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو ہوش کرو. یہ تم کس ہمت کو جا رہے ہو؟ کیا خود کسی نے کہا کہ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، سبحان اللہ، جو علی کی روح کا چین ہے. ارے کبھی پوچھ اپنے خمیر کو، سبحان اللہ، اور کبھی سوچ اپنے خمیر کو، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. کچھ تو ہوش کر. خدا کی قسم ہم مدینہ میں کھڑے تھے، تقریباً رات 12 کا وقت تھا، اور میں نے والد محترم حضرت امیر حمزہ کی جنگلے کے ساتھ لگ کے لپٹ کے رو کے دعا مانگ رہے تھے. تقریباً 22 سے 25 لوگ ہم پیچھے تھے. ایک ہمارا بابا پاکستانی ہمیں چیرتا ہوا آگے جا کے ہمارے والد محترم کے پاس جا کے کہنے لگا، حضرت جی دعا منگن کا بعد میں دسا کیوں منگو؟ خدا کی قسم میں وضو میں ہوں، ممبر مصطفیٰ پہ ہوں، دعا منگن کا بعد میں دسا کیوں منگو؟ سبحان اللہ. بابا جی نے کہا جی آپ بتائیں. کہا جی دعا منگو سیدنا آقا امام حسن، سبحان اللہ، آقا امام حسن اور سیدنا آقا امام حسین. مولا یہ دو شہزادیاں دا صدقہ کرم فرما، میں دیکھنا کہ کرم کی میری ہوتا. اور جو اگلی بات بڑی متعجب ہے، یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹا. 25 لوگ، انٹرنیٹ کا وقت ہے، وہ جو صاف تھے رات کے 12 بجے 20 منٹ بعد تقریباً ہمارے والد محترم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیرا اور ہم نے دیکھا میدان ہال میں 20 سیکنڈ بعد ہمیں وہ بندہ نظر نہیں آیا. قاضی صاحب سے ذکر کیا، مسکرا دیے. کہا جی 2 دن پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی آقا کوئی صاحب ڈیوٹی کو بھیج دیں اور کوئی حکم بھی عطا فرما دیں، تو حکم آ گیا. اگر صدقہ حسین کا مانگو گے تو چھوڑیاں بھر بھر بھی نہیں. سبحان اللہ. وزار بھائی نے کہا 2 شعر ایک نعت کے، اور یہ نعت میں اکثر موقع پہ
انٹرنیٹ پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، یہ وہی نعت ہے جس شوق سے میں نے مسجد نبوی کی جالیوں کے سامنے پڑھی، وہ میں، میرا خدا اور میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ صرف ایک ہی عرض کی، آقا چھوٹے ہوتے سے نعتیں آپ کی پڑھ رہے ہیں، آج اگر یہ موقع آمد پڑا ہے تو آپ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نعت پڑھنی ہے۔ بندہ نچیز صرف یہ چاہے گا آپ قبول بھی کر لیں، اور یہ جو چل پھر رہے ہیں یہ کوئی روکے بھی نہ۔ میں کیا، وہ انٹرنیٹ کی ویڈیو گواہی دے گی۔ پھر میں نے وہ نعت کے 2 شعر ادھر پڑھے، تیری جالیوں کے نیچے سبحان اللہ، تیری رحمتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، میری والدہ مجھے اکثر کہتی ہے یہ نعت مجھے سنا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، دل کے پڑھو، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ خدا کی قسم جنت تو نہیں دیکھی، ہم نے مدینہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی وہ جنت مدینہ دیکھ آئے۔ اور طیبہ کو جانے والوں تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر ایک بندے کو ہم جا کے بیٹھے 2007 میں، جب پہلی حج میں نے دعا فرمائے، اللہ ہمیں سب کو دوبارہ توفیق دے۔ آمین، خدا گواہ ہے، مکے مدینے پیسوں سے نہیں، حکم آتا ہے تو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ ایسا ہوتا ہے۔ 2007 میں حج پہ گئے، پہلی رات، اور میری زہر نصیبی 4 دفعہ حاضری ہوئی، چاروں دفعہ پہلے مدینہ ہی حاضری ہوئی۔ اور خدا گواہ ہے، یہ بھی کوئی بکھرا عید تفرقہ ہے۔ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کے روضہ رسول کے سامنے بیٹھے، اور بڑی بھوک، میں اور میری کزن، پیچھے سے ایک بندے نے آ کے کیا، بھائی لنگر کھانے؟ جی بالکل کھانے۔ سبحان اللہ، اٹھایا، سامنے لے گیا، روضہ شریف کے سامنے وہ حجرہ سا بنا ہے، وہ جن کے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، اس حجرے کی اوڑ میں ہمیں بٹھایا۔ ایک نیچے مجلس بیٹھا ہے، درویش، 2 4 5 لوگ ادھر ہیں، 2 4 لوگ ادھر ہیں۔ ہاں جی 9 بندے ہو گئے پورے؟ جی ہو گئے۔ چلو لنگر شروع۔ بریانی تھی، مرینڈا کی بوتل تھی، لنگر شروع ہو گیا۔ خدا گواہ ہے، بڑی چس آئی اس لنگر میں، بڑا مزہ آیا، کھانا کھایا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اس کو جہاں لذت آتی ہے وہاں دوڑ دوڑ کے جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا، مغرب عشاء کا وقت آیا، ہم پھر اس جگہ پہ گئے، بندہ نہیں۔ تیسرے دن گئے، بندہ نہیں۔ چوتھے دن نہیں، 5ویں دن نہیں، 7ویں 8ویں دن وہ بندہ مسجد نبوی کے وہ چھتریوں کے پلر کے ساتھ لگ کے دعا مانگ رہا ہو۔ وہ درویش جو سامنے بیٹھا تھا، میں نے سلام کیا، مجھے انہوں نے اشارہ کیا بھی دعا مانگو۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے کہا کہ وہ اس دن جو ملاقات ہوئی تھی، وہ لنگر کا بڑا مزہ آیا تھا، تو وہ لنگر دوبارہ کب ملے گا، یا وہ آپ کب پکاتے ہیں، اور آپ ہیں کدھر سے؟ اب ذرا غور کیجئے گا۔ وہ درویش بزرگ جو تھے، انہوں نے کہا بیٹا میں گجرات سے ہوں، میں گجرات سے ہوں، اور 38 یا 32 کا فکر انہوں نے بولا، 38 سال پہلے میں مدینہ آیا تھا۔
اور اترتے ہی جہاز سے پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا کہ حضور میں نے مدینہ سے واپس تو یہ ان کی مہربانی ہے جو اپنا بنا دیا ہے. اور رہی بات لنگر کی تو یہ تب ہی پکتا ہے جب یار کا حکم آتا ہے آج بتا دو. تو یہ یار وہاں آتا ہے اور حکم ہے 9 بندے پورے کرنے ہیں. میں نے شکر ادا کیا آقا زہد سیدھی ہمیں ان 9 میں شامل کیا. طیبہ کو جانے والا تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے. در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے. در مصطفیٰ پہ جا کر سامنے یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے. جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے. جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے. میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل. ظہوری تو سب کیا کہتے ہیں لو چلا ہوں میں دہت میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. میرا اللہ آپ کا قبول فرمائے. دل سے میرے ساتھ ذکر کریں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 من سے دعا ہے محترم ظفر صاحب صاحب حبیب اللہ صاحب حافظ صاحب اور جتنے احباب نے جو میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ سب کی خدمت اللہ سب کی محبت اللہ سب کی چاہت قبول فرما کر نبی پاک کا عشق میں عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کے اسلام کے لیے کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں آسیو حاملو دامن مصطفیٰ. آسیو
लाडले